ویلکم بیک. میرا نام ہے عبدالجبار. آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کوکنگ اسٹائلز چینل. تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیلز دیکھا ہوگا, آج ہم بنانے والے ہیں شامی کباب, وہ بھی چکن میں. تو دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, یہ جو دال دھو کے رکھ دیں. دال چنا آدھا کلو جتنی لے لیا ہم نے, اور 1 کلو سے تھوڑی سی کم چکن ہے, وہ بھی گولڈن ہے, صاف دھلی ہوئی ہے. اور اس کے اندر جائے گا گرم مسالے میں ثابت مسالہ ہے, بڑی الائچی ہے, دال چینی ہے تھوڑی سی 2-3 ٹکڑے, اور ادرک کے 2-3 ٹکڑے ہے, 3 ٹکڑے ہیں لہسن کے, اور کالی مرچیں ہیں. اس کے علاوہ ہے کٹی ہوئی مرچیں ہیں 2 چمچ کھانے کے, اور 1 چمچ کھانے کا ہے گرم مسالہ پسا ہوا, اور 1 چمچ ہے نمک کا, اور 1 ہے شامی کباب کا پیکٹ کا سنگل مسالہ, اور 1 زیرے کے 2 چمچ ہیں. تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دوستوں, گیس چلاتے ہیں. تب تک سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے, ہمارے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے, اور ہماری بھی سپورٹ ہو سکے آگے. تو سب سے پہلے ہم نے گیس چلا دیا. گیس چلانے کے بعد اب یہ ڈال دیں گے, ڈالنے کے بعد گرم مسالہ وغیرہ ڈال دیں گے. گرم مسالہ ڈالنے کے بعد جو ہے ہمارے جو مسالے نکلے ہوئے تھے وہ سارے اس کے اندر انٹر کر دیں گے. انٹر کرنے کے بعد یہ ہے 2 سے 3 کلو جتنا پانی اس میں ڈال دیں گے. پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے, اس کو چمچ چلا دیں. چمچ چلا کے اب اس کو صحیح سے مکس کر دیا. صحیح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو ڈھکن دے دیں, تقریباً 1 گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں. چمچ چلاتے رہیں, بیچ بیچ میں دیکھتے رہیں, اور اس کو نارمل گیس پہ 1 گھنٹے کے لیے پکنے دیں. اس کے بعد جو ہے اس کو ہم آپ کو بتائیں گے آگے اس کا کیا کرنا ہے. تب تک دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیوز کی لنک اپنے دوستوں کو آگے بھیجیں. دوستو پانی ابل رہا ہے, اس کو ابلنے دیں اور ڈھکن دے دیں. اس کو تھوڑا سا ڈھکن کو کھول دیں تاکہ ابل کے گرے نہ, اور گیس فل کر دیں. دوستو دیکھیں 40 منٹ ہو گئے ہیں, اور پانی سوکھ گیا ہے بالکل ہی. تو ہم 10 سے 15 منٹ اس کو سلو آنچ پہ رکھ دیں گے تاکہ بالکل اس کا پانی خشک ہو جائے. پھر دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا بالکل پک گیا, ہو گیا تیار. اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا کبابوں کا مسالے کا. اب ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے. تھوڑی دیر ہوا میں رکھیں گے تو یہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر اس کو ہم مکس کر کے مشین میں پیسیں گے. جب تک مسالہ ٹھنڈا ہوا تب تک ہم نے 1-1.5 پیاز کاٹ دیے. چھوٹی ہو تو 1.5 کاٹ دیں, ورنہ 1 بڑی والی پیاز چھوٹی چھوٹی کاٹ دیں, جسے انڈے میں ڈالتے ہیں تو اتنی سی کاٹ کے. اور 2 سے 3 ہری مرچیں چھوٹی چھوٹی کاٹ دیں تاکہ اس میں ایک اور بھی چٹپٹا سا اور اچھا سا ذائقہ آتا ہے. کیا کرنا ہے دوستوں, ہمارا یہ ہو گیا ٹھنڈا مسالہ کباب کا. تو اب اس کی جو بھی ہڈیاں ہیں وہ نکال کے دوسرا مسالہ سارا ہم اس میں نکالیں گے مشین میں ڈالنے کے بعد سارے کو پیسیں گے. پیس کے پھر اس کے اندر یہ مکس کریں گے مسالہ. یہ اب پس گئی ہے بالکل, اب کباب کا مسالہ بالکل پس گیا ہے. اب دوستوں دیکھ سکتے ہو. اب اس کے اندر جو ہے ہم نے پیاز اور ہری مرچی کٹنگ کی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے. یہ مشین پیسنے کے لیے, اگر مشین نہ ہو تو یہ ہاتھ سے بھی کسی چیز سے کوٹ سکتے ہیں آپ. اور دوسری بات دوستو, ایک بار نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. جب بھی کوئی یہ چیز بنا دیں تو لازمی یہ کوشش کیا کریں اس کے گلف پہنیا کریں ہاتھوں پہ, تاکہ یہ مسالہ جو ہاتھوں کو بہت زیادہ پھر گرمائش دیتا ہے, اس سے بچ جائیں گے. ابھی میرے پاس تو نہیں ہے, شارٹ ہو گئے تھے, تو یہ آپ لوگ ضرور کوشش کر لیا کریں. اب اس کو مکس کر لیں گے. مکس کرنے کے بعد جو ہے ٹکیاں بنائیں گے. تو دوستو یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا. مکس ہونے کے بعد اگر آپ کی مرضی اگر چھوڑیں اس مسالے کو, ورنہ اس کی جو ٹکیاں ہیں وہ ہم بنانا شروع کر رہے ہیں. دوستو آئل آپ کو اگر لینا ہے تو تھوڑا سا لے لیں تاکہ ہاتھوں کو یہ جو چپکے گا نہیں مسالہ. اگر لازمی نہیں ہے, نہیں ہو تو نہیں لیں, مسئلہ نہیں, ورنہ آئل لے لیں. اب ہم ٹکیاں بناتے ہیں. تو دوستو دیکھ رہے ہیں گول مٹول سی یہ بنا لیں. آٹا اس کے لیے تھوڑا, اس کا جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا لیں. آٹے کا نام ہے مسالہ, اس کا تھوڑا سا لیں تاکہ اس کو جو پکنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو.
تو تھوڑا سا اس کا مسالہ اب ہم یہ ساری بنا رہے ہیں پھر. تو دوستو ساری ہماری ٹکیاں بن گئی تھی، ہم نے رکھ دیا تھا فریج میں اس کو آدھا گھنٹے کے لیے. اگر آپ کی مرضی ہے، اگر فریج ہے تو رکھ سکتے ہیں نا. اور یہ ہم نے ایک انڈا توڑ کے اس کو انڈے کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں. اس میں اگر آپ نمک یا کالی مرچ ملانا چاہیں تو صحیح ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے. اب اس میں ہم اس کو کر دیں گے مکس ڈبو کے. بریڈ وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، بریڈ لگائیں نہ لگائیں آپ لوگوں کی مرضی ہے، اس میں کوئی بھی اس میں نہیں ہے لازمی. اور اب یہ ہمارا فرائی پین بھی گرم ہو چکا ہے، اس کے اندر آئل تھوڑا سا آئل ڈال دیا. آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو ہمارا کباب ہے وہ ڈال دیں گے. تو دوستو اب اس کو پلٹتے رہیں گے 1-2 منٹ کے میں. دوستو یہ ہو گیا کباب. اب آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں، جب دل چاہے آپ کھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، فرائی کر کے کیچپ وغیرہ کے ساتھ بھی. اللہ حافظ دوستو، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھیں، دعا میں یاد رکھیں.